بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، خدائے رب ذوالجلال نے دعوت و تبلیغ کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب کیا، جنہوں نے 950 سال تک اپنی امت کو راہ راست پر آنے کا درس دیا، تاہم صرف 80 لوگ ان پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں یا 10ویں پشت سے ہے، جبکہ شجرہ نسب کے حساب سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے بھی ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رافدین میں تبلیغ کی، کیونکہ اس علاقے میں آپ علیہ السلام کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، جبکہ اس شہر کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخص کا ذکر ہے ان کے احوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے طوفان نوح کے آنے کے واقعے کی طرز پر ہی اس علاقے میں عذاب آنے کے اثرات بھی موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر مورخین نے بلاد الرافدین کو حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن قرار دیا۔ آپ تقریباً 7000 سال پہلے عراق میں مبعوث ہوئے تھے۔ اپنی بعثت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور عرصہ دراز تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن آپ کی قوم ایمان نہ لائی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی عبادت نہ چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لوٹے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے ان مشرکانہ کاموں پر ایسا صبر کیا کہ ان جیسا کسی نے صبر نہیں کیا، اور 950 سال تک قوم کو تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی قوم نہ مانی اور حق کا انکار کرتی رہی۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد نے اپنی زبان سے عذاب کو مانگنا شروع کیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے الہی، روئے زمین پر کسی ایک کافر کو نہ چھوڑ۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قوم نے جب آپ کو اس نئے مشغلے میں دیکھا تو انہیں ایک شغل مل گیا۔ لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے، اے نوح، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم بڑھے کب سے بن گئے؟ اے نوح، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تیرا ہر کام عجیب ہے۔ کیا یہ کشتی ریت پر چلے گی یا پہاڑ پر چڑھے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے اور صبر کرتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ کا وعدہ آن پہنچا تو آسمان سے لگاتار بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ آسمان چھنی بن گیا جو پانی کو روک نہیں سکتی۔ پھر زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور بہہ نکلا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اپنے ساتھ ہر اس کو لے لو جو تیری قوم اور خاندان سے تیرے ساتھ ایمان لایا۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنے ساتھ ہر جانور اور پرندے کا جوڑا لے لیں، یعنی نر و مادہ، اس لیے کہ طوفان عام ہوگا۔ اس سے نہ کوئی انسان بچ سکے گا اور نہ ہی کوئی جانور۔ نوح علیہ السلام نے اسی طرح سے ہی کیا۔ آپ کے ہمراہ کشتی میں ہر وہ شخص تھا جو قوم سے آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے جانور اور پرندے کا جوڑا بھی تھا۔ کشتی ان کو اپنے ہمراہ لے کر پہاڑ جیسی موج میں لے کر چل پڑی۔ قوم کے نافرمان ہر اونچی جگہ اور ہر ٹیلے پر اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر چڑھے، لیکن انہیں کوئی پناہ نہ ملی اور وہ غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی نافرمانوں میں شامل تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں گھیرے ہوئے دیکھا تو فرمایا، میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر وہ نہ مانا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، مگر پانی کی ایک موج نے اسے لپیٹ میں لیا
اور وہ غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں غمگین ہوئے، آخر وہ ان کا بیٹا ہی تو تھا۔ نوح علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا بیٹا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی سفارش کریں۔ لہذا آپ نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ لیکن اللہ خاندانوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ مشرکوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا۔ مشرک کسی بھی نبی کا خاندان نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس بات پر تنبیہ کی اور فرمایا، اے نوح، وہ تیرے خاندان میں سے نہیں، اس کا عمل نیک نہیں، مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم ناواقف نہ رہ جانا۔ اس وحی کے بعد نوح علیہ السلام محتاط ہو گئے اور اللہ سے توبہ کی اور عرض کیا، میرے رب، میں تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ کچھ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ کچھ ہو گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا، یعنی کافر طوفان میں غرق ہو گئے، تو آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا اور زمین سے بھی پانی ابلنا بند ہو گیا، تو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے اور خشکی پر سلامتی کے ساتھ چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی، وہ زمین پر پھیل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت کے حوالے سے ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا۔ اس نے شام کے شہر سیجان کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہ سواروں کی اولاد شہواروں کو یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے اور گڈریوں اور اولاد گڈریوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا۔ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کرے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمد پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، جس کے تسمے خوبصورت ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلہ یعنی چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔
میں نے کہا یا یہ کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ اسے مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ قرآن مجید کے الفاظ کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے۔ پس طوفان کے آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق نوح علیہ السلام کی قبر مسجد الحرام میں ہے، جبکہ ایک دوسرے گروہ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔